شکریہ، جزاکم اللہ۔ ڈاکٹر عظمت صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میرے ساتھی نے 4 مہینے پہلے اسلام قبول کیا ہے اور عمل کی کوشش کرتے ہیں، پر دنیا کے سامنے اقرار کی ہمت نہیں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نماز تک گھر پہ پڑھتے ہیں، میرے علاوہ کسی کو کچھ نہیں بتایا ہے۔ دعا کے علاوہ میں ان کی مدد کس طرح کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، اللہ پر چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ ان کے حالات سچ مچ ایسے ہیں یا نہیں ہیں کہ وہ اظہار کر سکیں۔ مسلمانوں کی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ ان کے وہ جن آزمائشوں میں پھنس جائیں گے مسلمان ان کی ان آزمائشوں میں مدد کر سکیں۔ یہ بڑی کمزوری کی بات ہے، بڑی کمی ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن بہرحال حقیقت یہی ہے۔ اور ایسے حالات کے اندر اللہ نے بھی اجازت دی ہے اس کی۔ قرآن شریف میں 2 جگہ تذکرہ ہے خفیہ ایمان کا۔ ایک جگہ سورہ مومن میں یہ بات بڑے ایک چھوٹا سا فقرہ کہہ کر وہاں پر اس آیت کے اندر نکل گئے ہیں کہ تم ایمان ہو، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، وہ مومن، وہ مومن تھا۔ یہ سورہ مومن میں اس کا ذکر ہے، اس کے نام پہ اللہ نے سورت کا نام رکھا، اور 2.5 رکوع میں اس کی فضیلت کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں نکلا، وہ اس نے ہجرت نہیں کی، لیکن حضرت موسیٰ کے قتل کے شہادت کے منصوبے بنتے تھے تو ان کو سیبوٹاژ کرتا تھا، توحید و آخرت کی دعوت دیا کرتا تھا۔ اللہ کی نظر میں اس کا ایمان بہت اونچا تھا۔ خفیہ تھا تو ظاہر ہے کہ نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا وہ، اور باقی جو شریعت کے اعمال کے اوپر کھلے عام عمل کر ہی نہیں سکتا ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی شریعتوں کی بات ہے، لمبی بحث ہے کہ پچھلی کی بات قابل عمل ہے یا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو شریعت محمدی کی میں بات بتاؤں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہوئی اور وہاں سے واپسی ہوئی، اور صلح حدیبیہ کے موضوع پہ بہت کچھ کہا گیا ہے اور بہت کچھ لکھا گیا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو اصل وجہ ہے اس کا تذکرہ سننے میں نہیں آتا۔ واپسی کی وجہ کیا تھی؟ کیوں واپس کیا گیا؟ واپسی کی وجہ قرآن نے بیان کی ہے، معلوم نہیں کیوں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جوق در جوق، فوج در فوج لوگ ایمان لائے، یہ اس کی برکات تھیں، یہ وجہ نہیں تھی۔ وجہ قرآن نے بتائی، اس موقع پہ سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اور وہاں اللہ نے پہلے تو وہاں یہ فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اگر آج لڑائی ہو جاتی تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے اور ذلت میں شکست ہوتی ان کو۔ اب لڑائی ہو جاتی تو شکست ہوتی۔ کعبے کو 360 بتوں سے پاک نہیں ہونے دیا جا رہا، اسلامی اسٹیٹ قائم نہیں کی جا رہی، اور بڑے سخت حالات میں جس وقت صحابہ کرام جو ہے وہ سوالیہ نشان بن گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسے سخت حالات آ گئے اور پھر بھی واپس کیا گیا۔ اسی وقت جو سورت نازل ہوئی تھی اس میں وجہ بتائی گئی تھی وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ تُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم۔ اگر ان کا پاس نہیں ہوتا کہ جو کچھ خفیہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ مکے میں پھنسے ہوئے ہیں، اب یہ سن 6 ہجری کی بات ہے، ہجرت کے بعد ہجرت نہیں کی انہوں نے، اللہ نے فرمایا لم تعلموا، نبی تم انہیں نہیں جانتے، تو لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، تو ہم ان کو ذلت آمیز شکست دیتے، ان کو اگر ان کا پاس تھا کہ تمہارے ہاتھوں مارے جائیں گے، تم ان کو کافر سمجھ کے مار دو جنگ کے موقع پر، ان کی طرف سے لڑنے آ جائیں گے، تمہارے ہاتھوں پامال ہو جائیں گے۔ وہ چند لوگ اللہ کے نزدیک ان کا ایمان اتنا اونچے درجے کا تھا، اتنا معتبر تھا، چند لوگ تھے جو ہجرت کر کے نہیں آئے تھے کہ اسلامی اسٹیٹ ان کی وجہ سے قائم نہیں ہونے دی گئی۔ تو ایسا ایمان، خفیہ ایمان بھی اللہ کے نزدیک بعض کا بہت معتبر ہو سکتا ہے۔ اب یہ اللہ جانے کہ ان کے اور اللہ کے بیچ میں ہے کہ ان کے حالات کب تک ایسے ہیں۔ آپ خفیہ طور پہ جتنی مدد کر سکتے ہو وہ کریں، اور اللہ سے ان کے لیے دعا کریں بس۔ جزاکم اللہ۔ ایک بہن ہے خان صالحہ مقبول، جو ٹیچر ہیں پیشے کے لحاظ سے، وہ پوچھتی ہیں کہ ویدوں میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی تھی اور وحدانیت کی تعلیم ہے تو پھر کیوں ہندو مذہب کے لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں؟ وید ہندوؤں کے گھروں میں نہیں ہوتے، ان کو ایک زمانے سے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور چھپایا گیا ہے۔ وہ دور جو کبھی کہلاتا ہے ان کے ہاں تاریخ کے اندر ویدک کال، ویدک یگ، جب وید گھروں میں ہوا کرتے۔ ایک بہن ہے خان صالحہ مقبول، جو ٹیچر ہیں پیشے کے لحاظ سے، وہ پوچھتی ہیں کہ ویدوں میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی تھی اور وحدانیت کی تعلیم ہے تو پھر کیوں ہندو مذہب کے لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں؟ وید ہندوؤں کے گھروں میں نہیں ہوتے، ان کو ایک زمانے سے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور چھپایا گیا ہے۔ وہ دور جو کبھی کہلاتا ہے ان کے ہاں تاریخ کے اندر ویدک کال، ویدک یگ، جب وید گھروں میں ہوا کرتے تھے، ایسے جیسے مسلمانوں کے گھروں میں ہوتے ہیں کہ پڑھتے تو ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں اس میں کیا لکھا ہے، عربی نہیں جانتے، تو کبھی ایسا دور بھی ہوگا کہ ان کے گھروں میں تھے اور عمل نہیں کرتے تھے لیکن گھروں میں تھے۔ اس کے بعد ایک پورا دور آیا ہے، اسے اپنشد کال کہتے ہیں، کہ ویدوں کو روک دیا گیا،
بڑے منظم انداز میں روکا گیا اور ایک نئی سیریز چلا دی گئی پوری مذہبی کتابوں کی اپنشد. ان میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں, خالص توحید ہے, اس کے اندر کہیں مورتی پوجا نہیں ہے, ان میں کہیں دیوی دیوتاؤں کی باتیں بھی وہاں پر نہیں ہیں, لیکن درمیان وہ پہلی سیڑھی تھی بگاڑ کی جسے یہاں کلام الہی کہا جاتا تھا, اس کو تو بند کر دیا. اب اس کے نام پہ خلاصہ جو ہے وہ ایشو کر دیا گیا, اسے دیکھ لو, تم خالی اسے پڑھ لو, وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, یہ پہلے بھی ہوا تھا, پہلے زیادہ کامیابی کے ساتھ میں ہوا. سب سے پہلا جو اپنشد آیا ایش اپنشد, وہ پورا کا پورا یجروید کا جو آخری ادھیائے ہے 40واں ادھیائے, وہ لفظ بلفظ وہ یجروید ویسے ہی رکھ دیا گیا ہے. وہی وید جس میں توحید بالکل خالص بھری ہوئی ہے, ایک الگ نام سے رکھ دیا گیا, ایک الگ کتاب بنا کر کہ یہ ہے خلاصہ, تم اسے مان لو, باقی تمہارے سمجھنے کی ضرورت نہیں, ہم سمجھیں گے اور ہم تمہیں بتاتے رہیں گے. ایک پورا دور پھر اپنشد کال کا چلا اور پھر لوگ اس سے بھی کٹ گئے. آج وہ لوگ جس دھرم کے اوپر ہیں, آج اکثریت ان کی جس دھرم پہ ہے, جو ہندو بھائی کہلاتے ہیں, پرانوں کے دھرم کے اوپر ہے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ یہ پران وہ ہیں کہ جو لکھے گئے تھے, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں دعویٰ نہیں کر رہا, پنڈت شری رام شرما آچاریہ جو قریب کے دور کے شاید سب سے بڑے سناتن دھرمی ودوان یا عالم تھے, انہوں نے ایک پران کے بھوشیہ پران کے جو پیش لفظ بھومکا کہلاتی ہے ہندی میں, اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ مدھ میں, بہت ٹھیٹھ ہندی میں لکھا ہے, میں اس کو ذرا آسان زبان میں آپ کو بتاتا ہوں, کہ انہوں نے لکھا کہ یہ جب دور وسطیٰ میں میڈیول پیریڈ کے اندر جب ایسا ہو گیا تھا کہ جو لوگ چترتھ ورن والے تھے, وہ لوگ جو شودر تھے, جب ان کو ویدوں کے سننے کی بھی اجازت نہیں رہی تھی, خدا کے کلام, اس وقت ہم نے ان لوگوں کو دھرم کیسے دیا جائے, کہ چونکہ وید تو ان کو سننے نہیں دیں گے, تو ان کو کیسے دھرم پہ عمل کریں, ان کے لیے ہم نے پران لکھے تھے. آج کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ان کی زندگی, وہ جن لوگوں نے ایک پورے حصے کو انسانیت کے کاٹا تھا خدا کے کلام سے, جسے وہ خدا کا کلام مانتے تھے, اس سے انہوں نے کاٹا کہ یہ سن بھی نہیں سکتے. یہ قدرت کا انتقام ہے, آج خود ان کے گھروں سے نکل گئے. اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا ان لوگوں کے لیے کہ یہ ہے دھرم تمہارا, اس پر عمل کرو, تم بدھہین ورگ ہو, یعنی تم وہ لوگ ہو جو تمہارے اندر عقل کم ہے, تم اس پر عمل کرو, آج ان لوگوں کا اپنا دھرم وہی بن گیا جنہوں نے بنایا تھا ان کے لیے پران. ان کو یہ بھی بتائیں, یہ بڑی ٹریجڈی ہے, اور یہ سمجھانے کی بات ہے کہ یہ گڑھی گئی تھی, یہ چیزیں جن کے لیے گڑھی گئی تھی, اس کے تم بدھہین ورگ کہتے تھے, آج تمہارا اپنا دھرم یہ بنا ہوا ہے. ویدک دھرم نہیں, تو ویدوں کو تو چھپایا گیا ہے ان سے, اور بڑی کامیابی سے چھپایا گیا ہے. ابھی اللہ کا نظام ہے کہ پھر ان کے سامنے بعض چیزیں آ جائیں. ہماری ایک بہن مسیرہ خانم جو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں, وہ سوال کرتی ہیں کہ اگر ویدس اور پرانس میں اسلام سے ملتی اتنی ساری باتیں ہیں, تو کیا یہ ضروری نہیں کہ ہندوؤں کی سنسکرت سیکھیں, اور کیا سنسکرت زبان سیکھنا دعوت کے کام میں مسلمانوں کے کام آئے گا؟ دیکھیے, میں نے ابھی عرض کیا تھا, وہ میں نے آیت پڑھی تھی, اور وہ اللہ کی سنت ہے, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, کہ کسی قوم کو اگر اللہ نے جب بھی کسی قوم کو اپنے راستے کی طرف بلانا چاہا, تو پیغمبروں کو ان کی طرف بھیجا, تو ان کی زبان میں پیغام بھیجا. آپ کو بہت اچھی اردو آتی ہو, بہت اچھے عربی کہ آپ لہجے کے اندر تقریر کر سکتے ہوں, اور اردو کو بہت پسند کرتی ہے بہت بڑی تعداد, کہتے ہیں بڑی اچھی غزل ہے, سنتے ہیں, اشعار سنتے ہیں, مزہ آتا ہے, تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں بہت میٹھی زبان ہے. یہ اپنی جگہ پر, لیکن دعوت اثر کرتی ہے مادری زبان میں. ہم اگر ناردرن انڈیا میں اگر ہم ہندی میں بات کرتے ہیں تو دعوت اثر کرتی ہے, اگر یہاں پر آپ مراٹھی میں بات کریں تو دعوت کا اثر زیادہ ہوگا ان سے جن کی مادری زبان مراٹھی ہو. اگر آپ گجرات میں گجراتی میں بات کریں گے تو دعوت کا اثر زیادہ ہوگا, اردو کی آپ کی چاہے جتنی تعریف کریں. اس نقطۂ نظر سے ایک اس سے بھی ان کی عقیدت ہے, اگر آپ سیکھیں تو دو فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کو وہ چیزیں صاف ستھری آپ کی براہ راست سمجھ میں آ جائیں گی جن کے مطلب بگاڑ کر ترجمہ کیے ہوئے ہیں, اور آپ سامنے رکھ سکیں گے. تو جن چیزوں کو چھپایا گیا ہے انہیں آپ نکال کر لا سکتی ہیں, ایک یہ فائدہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک تعلق ہے, اس سے ایک عقیدت ہے اور محبت ہے, اس ملک کی زبان ہے پرانی, تو ان کو دعوت دینے سے پہلے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اگر میں ذرا سی ایسی بات کرتا ہوں, انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سنسکرت سے کچھ قریب ہے, تو محبت تو پہلے محبت سے ابتدا ہو جاتی ہے, دعوت کی بات تو بات کو آتی ہے, کام بہت آسان ہو جاتا ہے. شکریہ, جزاکم اللہ. محترم اسحاق صاحب جو کمپیوٹر